اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج کے ولاگ میں ذکر کروں گا محکمہ محنت سندھ کے حوالے سے، جو کرپشن کے حوالے سے مبینہ طور پر ہمارے پاس خبریں موصول ہوئی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں ذکر کروں گا کہ محکمہ محنت کے جو وزیر ہیں شاہد تھیم صاحب اور سیکرٹری لیبر جناب رفیق قریشی کے درمیان جو ہے وہ خاصے اختلافات چل رہے تھے، اور جس کی وجہ سے شاہد تھیم صاحب نے مبینہ طور پر رفیق قریشی جو سیکرٹری لیبر بھی ہیں اور ورکر ویلفیئر بورڈ کا چارج بھی انہی کے پاس ہے، وزیر اعلیٰ سندھ کو ایک خط تحریر کیا تھا، اور اس خط میں انہوں نے کرپشن کے حوالے سے تمام شکایات کی تھی، اور انہوں نے اس خط میں یہ بھی تحریر کیا تھا کہ تمام جو کام ہیں وہ مجھے بالائے طاق رکھ کر کیے جا رہے ہیں۔ کرپشن کے حوالے سے ٹرانسفر پوسٹنگ میں مجھ سے مشورہ نہیں کیا جاتا، اور جو مالی معاملات میں اس میں بھی گھپلے ہیں جس کی تمام ذمہ داری رفیق قریشی صاحب پر آتی ہے۔ تو رفیق قریشی صاحب جو ہیں وہ سسٹم کے آدمی تھے۔ جب یہ لیٹر کے متعلق ان کو معلوم ہوا کہ یہ لیٹر میرے متعلق لکھا گیا ہے، تو انہوں نے پھر سسٹم کو شکایت کی، جہاں رفیق میمن صاحب سسٹم میں جو مالی معاملات کے حوالے سے مشہور ہیں، وہاں جو دیا جاتا ہے سسٹم میں جو کچھ فنڈ ہے جو دیا جاتا ہے یہاں سے، کرپشن کا جو مبینہ طور پر کرپشن کی حاصل کی گئی رقم سسٹم میں دی جاتی ہے، تو جب سسٹم کو شکایت کی تو سسٹم کی جانب سے شاہد تھیم صاحب کو شٹ اپ کال آئی، جس کے بعد شاہد تھیم صاحب نے جو صوبائی وزیر محنت ہیں، انہوں نے اس خط سے لا تعلقی کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ خط جو ہے میں نے نہیں لکھا تھا، لہٰذا انہوں نے اپنی وزارت بھی بچائی، اور پھر اس سسٹم کو یہ کہا کہ میں پرانی تنخواہ پر ہی کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایک تو یہ خط تھا جو کلیئر ہو گیا، تھیم صاحب نے اس معذرت کر لی اس خط کی، اگرچہ لکھا انہوں نے تھا، اور یہ تمام شواہد بھی موجود ہیں ہمارے پاس۔ اب میں آج ایک دوسرے خط کی بات کروں گا کہ جو سائٹ ایسوسی ایشن کے جو عہدے داران ہیں، جس میں ایک کچھ ماضی کے ہیں اور ایک دو اس وقت موجودہ بھی عہدے دار ہیں، جن میں ایک ریاض الدین ہے، ریحان عمر اور اکرم راجپوت، ان تمام لوگوں نے مل کر وزیر اعلیٰ سندھ اور چیف سیکرٹری کو بھی ایک خط تحریر کیا ہے، اور اس خط میں ان یہ جو صنعت کار ہیں، دیکھیں یہ جو لیبر ڈپارٹمنٹ ہے اس میں جو پیسہ آتا ہے وہ یہ تمام ان صنعت کاروں کی انڈسٹریز سے جو ہے مختلف ٹیکسز کی صورت میں آتا ہے، اور وہ جو پیسہ ہے وہ مزدوروں کے نام پر آتا ہے، مزدوروں پر خرچ کیا جاتا ہے، مزدوروں کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کیا جاتا ہے، لیکن یہاں اس کو کرپشن میں اڑا دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہمارے صنعت کار ہیں جنہوں نے خط تحریر کیا ہے چیف منسٹر کو اور چیف سیکرٹری کو، تو اس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ گزشتہ 9 ماہ سے ہماری کوئی گورنر باڈی کی میٹنگ نہیں ہوئی ہے، اور جو بھی کام کیے جاتے ہیں وہ گورنر باڈی سے اجازت کے بعد کیے جاتے ہیں، لیکن سیکرٹری ورکر ویلفیئر بورڈ اور سیکرٹری لیبر نے مل کر بہت سے جو ہیں وہ ایسے غیر قانونی کام کیے جس کا گورنر باڈی کو علم نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ 75 سے 80 کروڑ روپے کی ایک بلڈنگ میں 2 فلور خریدے گئے ڈیفینس میں، جو کہا جاتا ہے کہ یہ ورکر ویلفیئر بورڈ کا ایک نیا آفس بنایا جائے گا، اور اس کے علاوہ 40 کروڑ روپے کی جو ہے ڈیجیٹلائزیشن ایک سسٹم ہے اس پر مبینہ طور پر خرچ کیے گئے۔ اس کے علاوہ کچھ گاڑیاں موٹر سائیکلیں پرچیز کی گئی ہیں۔ تو یہ جو اخراجات کیے گئے ہیں، یہ جو گورننگ باڈی تھی اس کو بالائے طاق کر خرچ کیے گئے ہیں فنانس کی جانب سے، جبکہ اصولی طور پر یہ اس وقت تک خرچ نہیں کرنے ہیں جب تک گورنر باڈی سے اس کی اجازت نہ لی جائے۔ تو یہ تمام قانون کو بالائے طاق رکھ کر ہمارے سیکرٹری ورکر ویلفیئر بورڈ اور سیکرٹری لیبر نے یہ اخراجات کیے ہیں، جس پر ان تمام لوگوں نے خطوط تحریر کیے ہیں
کہ ان کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ تو اس حوالے سے ہماری دعا، ہماری اپیل ہے وزیر اعلیٰ سندھ سے کہ اس سلسلے میں فوری طور پر جو ہے تحقیقات ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ اور ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ اس ورکر ویلفیئر بورڈ کے زیر اہتمام سندھ میں تقریباً تمام اضلاع میں 21 اسکول ہیں جو ورکرز کے لیے بنائے گئے ہیں، اور مختلف ادوار میں یہ اسکول تعمیر کیے گئے ہیں، اور 2 کالجز ہیں۔ تو یہ 23 عمارتیں ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے، اور ان 23 عمارتوں کے لیے، ان کی ریپیئر کے لیے حکومت سندھ کی جانب سے 4 ارب روپے رکھے گئے ہیں، اور 4 ارب روپے جو ہیں وہ ایک مبینہ طور پر ایک این جی اوز کو دیے جا رہے ہیں۔ بتایا جاتا ہے اخوت کے نام سے ایک این جی اوز ہے، اور یہ تمام اسکول اور کالج جو ہیں یہ آؤٹ سورس کیے جا رہے ہیں، ان لوگوں کو دیے جا رہے ہیں۔ اور اصل جو مسئلہ ہے، مقصد ہے، وہ ہے 4 ارب روپے خرچ کرنے کا، کہ 4 ارب روپے جو ہیں وہ سیکرٹری صاحب نے اپنے دوستوں کے ذریعے خرچ کروانے ہیں، اور ان عمارتوں پر قبضہ کروانا ہے۔ 21 اسکول اور 2 کالجز جہاں مزدوروں کے بچے ایک طویل عرصے سے تعلیم حاصل کرتے رہے ہیں، اور یہ جو ایک بڑا پروجیکٹ ہے 21 اسکول اور 2 کالجز کا، یہ طویل عرصے کے بعد جو ہے وہ سندھ کے مختلف اضلاع میں بنایا گیا ہے، جہاں بچوں کو مفت تعلیم دی جاتی ہے۔ تو اس پر بھی نظریں ہیں ہمارے جو صاحبان ہیں، ہمارے جو افسران ہیں، ان کو بھی آؤٹ سورس کیا جا رہا ہے، اور یہاں جو پرنسپل ہیں تمام اسکولوں کے، ان کو یہی پتہ نہیں ہے، جبکہ کہا جاتا ہے کہ 4 ارب روپے کی پی سی 1 جو ہے بنائی گئی ہے، لیکن کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کیا کام ہوں گے اور کہاں یہ خرچ کیے جا رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ کو یہ بتاؤں کہ اب میں آپ کو دوسری ایک ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے تمام اداروں کے افسران کو ڈیول چارج دیے گئے ہیں، اور بہت سے افسران جو ہیں جن کے پاس چارج بھی نہیں ہے۔ پھر آپ کو ایک حقیقت یہ بھی بتاؤں گا، میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک میڈم شیلا ہیں جو جعلی ڈومیسائل پر اس ادارے کی ملکہ بنی ہوئی ہیں، اور ان کا اپائنٹمنٹ ماضی میں کس طرح سے ہوا تھا، وہ کس طرح سے کن مراحل سے گزرتی ہوئی یہاں پہنچی ہیں، کس کی وہ جو تھی وہ چہیتی تھیں، اور کس طرح سے پہنچی، اس کی بھی میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا، اور جو ان کا پنڈی کا جو ڈومیسائل ہے اس کی بھی تفصیل بتاؤں گا، اور ان کا جو جعلی ڈومیسائل کراچی سے بنوا کر ان کو نوکری دی گئی ہے، اور پھر انہوں نے کتنی نوکریاں سندھ کے باہر کے لوگوں کو دی ہے، وہ بھی آپ کو ساری تفصیل بتاؤں گا۔ تو آئندہ ویڈیو میں تمام صورتحال سے آگاہ کروں گا۔ سب سے پہلے تو یہ جو خطوط لکھے گئے ہیں ہمارے تاجروں کی جانب سے، اور اپنے جو ہے وہ تحفظات کا اظہار کیا گیا، اگرچہ ورکر ویلفیئر بورڈ کا ایک بہت شاندار دفتر جو ہے آلریڈی شارع فیصل پر موجود ہے، اس کے باوجود بھی یہ جو پیسے تھے یہ خرچ کیے گئے، اس میں مبینہ طور پر کہا جاتا ہے کہ کروڑوں روپے جو تھے وہ رشوت کے طور پر کک بیک وصول کی گئی ہے۔ تو اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے، اور جو اسکول آؤٹ سورس کیے جا رہے ہیں اس کی بھی تحقیق ہونی چاہیے۔ تو میں دوسری ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا مزید تفصیلات، کہاں کہاں کن کن جگہوں پر لیبر ڈپارٹمنٹ میں کرپشن ہو رہی ہے۔ تو میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ میرے چینل کا بھی خیال کیجیے گا۔